السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ خلاصہ قرآن جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو آج چوتھی تراویح ہو گئی اور لن تنالوا البر جو کہ چوتھا سپارہ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس سپارے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا محبوب مال جو ہے اس کو خرچ کر دو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹنی کے گوشت اور دودھ کو حرام قرار دیا تھا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ کافر کہتے تھے کہ جب انہوں نے حرام قرار دیا اور انہوں نے اپنے اوپر منع کیا تھا تو آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ بیسکلی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر سب چیزیں حرام کی تھیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے وہ بیمار ہو گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میری بیماری درست ہو جاتی ہے تو جو محبوب چیزیں ہیں اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو ان کو اونٹنی کا گوشت اور دودھ پسند تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر منع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ان کے اوپر جو ہے وہ منع رہا، لیکن اصل میں منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خدا نخواستہ یہ کوئی بہت ناپاک چیز ہے اس لیے منع ہے، یہ بات نہیں تھی، اس کا کچھ اور ریزن تھا۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے کہ تحویل قبلہ کے اوپر کفار نے بڑا اعتراض کیا، اور یعنی جو غیر مسلم جو تھے انہوں نے کہا کہ جی اصل تو بیت المقدس ہے، یہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ یہی وہ مبارک گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ بات آئی کہ بھئی اسی کے اندر زمزم ہے، اسی میں حتیم ہے، اور اسی میں مقام ابراہیم ہے، تو اس کو زیادہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، اور یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بنائے، اور اس کا سارا نقشہ جو ہے، اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، جیسا کہ ہمیں روایات سے پتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر مرو تو صرف اسلام پہ مرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے علاوہ تم کسی اور مذہب پہ نہیں مرنا۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفرق بازی کے اندر نہیں پڑو، اور جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آپ نے تھامنا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس میں یہ بتایا گیا کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرو، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بتایا گیا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، کیونکہ تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہو، تم اسی طریقے سے کام کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب بدر کے اندر جو ہے ایک معاملہ ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ بدلہ لینے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جا کر جو ہے وہ ان سے لڑائی کی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو ابتداءً تو فائدہ ہوا، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے کے اوپر 50 صحابہ اکرام کو مقرر کیا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ہے ان کے امیر مقرر ہوئے، اور فرمایا کہ تم اس ٹیلے سے نہیں ہلنا، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو ہوا کیا، جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو ان صحابہ نے کہا، یعنی بعض صحابہ اکرام نے، کہ ہمیں جانا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مال غنیمت کے جمع کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ دوسرے صحابہ نے کہا ہمیں اللہ کے نبی کا آرڈر نہیں ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ اس وقت تک بات تھی اگر جنگ چل رہی ہوتی یا خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا، ابھی تو فتح چل رہی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ پچھلا ٹیلہ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اور مسلمان جو ہے وہاں پر مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے آ کے حملہ کیا، اور یہ جو ابو سفیان کا لشکر بھی بھاگ رہا تھا وہ آگے سے آ گیا، تو مسلمان درمیان میں پس گئے، اور مسلمانوں کو جو ہے سخت ہزیمت کا سامنا ہوا اور بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ ایسا کیا اس کی وجہ سے آپ کو یہ معاملہ پیش آیا، لیکن خدا نخواستہ صحابہ اکرام کی یہ نیت نہیں تھی کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اوپینین ہو گئے تھے، یعنی مختلف رائے ہو گئی تھی دونوں درمیان۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی نیت جو تھی وہ اللہ کے نبی کے حکم کو ماننا اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا تھا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر اختیار کرو، صبر کرو، ٹھیک ہے، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جو صبر کرنے والے ہیں ظاہر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، تو انہی کے لیے پھر خوشخبری ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ آگے جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمات بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مرد اور عورت کو، یعنی انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا پیدا ہوئی، پھر ساری انسانیت وہاں سے چلی۔ پھر اللہ رب العزت اس کے اندر مزید احکامات اور خواتین کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ احکامات بیان ہوئے، اور اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جیسے کہ زمانۂ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے 10 20 شادیاں کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں شادیاں ہی کرنی ہیں اور اگر تم انصاف کر سکو تو پھر 4 شادیوں کی تمہیں گنجائش ہے کہ تم 4 شادیاں اس میں کر سکتے ہو۔
پھر وصیت سے متعلق احکامات بیان فرمائے کہ تمہیں وصیت کا اللہ پاک نے پورا ڈیٹیل سے ایک چیپٹر بیان فرمایا کہ اس کے اندر بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر یعنی ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشنز جو ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھ لو کہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے اس کو ادا کر دو، یا وہ اگر کسی تہائی مال کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے کہ بھائی اس کو کسی چیریٹی کو دے دیا جائے تو وہ کر لو، پھر اس کے بعد کنٹریبیوشن اگر آپ کو آپس میں کرنا ہے، اس کو اگر بانٹنے ہیں، کوئی حصے کرنے ہیں تو اس کی طرف پھر آپ بعد میں جائیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی مرنے والے کا جو حق ہے وہ کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے، اگر پیسے نہیں ہیں اولاد کے پاس تو اسی کے مال میں سے نکال کے تجہیز و تکفین کر دیں۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ پھر اگر یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں بھائی کوئی میرا مال جو ہے وہ فلانی جگہ دے دو، تو وہ کر لیں ایک تہائی مال میں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر آپ جا کر جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کریں، جس میں صاف بتا دیا گیا کہ جو لڑکا ہوگا، بیٹا ہوگا، اس کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد خواتین کے مزید بھی حصے بیان فرمائیں، اور یہ سارا چیپٹر جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے میراث میں سے حصہ دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ احد کے میدان کے اندر اتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی خواتین تھیں، ٹھیک ہے، تو نکاح کی بھی ترغیب دی گئی، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ لوگ ان کو میراث میں سے حصہ دیں۔ یعنی عرب میں جیسا کہ مشہور تھا کہ جو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، جو تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو ہم اس کو کس بات کا حصہ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی زمانۂ جاہلیت ختم ہو گئی، اب اسلام آ چکا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا ہے اور ان کو آپ کو حصہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ محرمات کی بات کر رہا ہے کہ محرم رشتے کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے نسبی جو رشتے ہوتے ہیں جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، تو یہ سب آپ کے محرم رشتے ہیں، یہ آپ کے غیر محرم نہیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو رضاعی رشتے ہیں، یعنی جس سے آپ نے دودھ پیا ہے، پھر یعنی جن لوگوں نے آپس میں دودھ پیا ہے وہ بھی جو ہے وہ رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور وہ عورت جو ہے اس سے بھی آپ کا نکاح جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح محرمات یعنی مصاہرت جو ہوتی ہے، یعنی سسرالی رشتہ، جیسے ساس ہے، تو ساس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے آپ کی ماں بن گئی ہے، جب وہ آپ کی وائف کی ماں ہے تو وہ آپ کی بھی ہے، تو قیامت تک کے لیے اب اس ساس سے جو ہے انسان کا جو ہے وہ ازدواجی رشتہ یا شادی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سسر کے متعلق ظاہر ہے جو عورت گھر آئی ہے اس کا بھی جو ہے قیامت تک اب جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی سسر سے، کیونکہ یہ یہاں پر جو ہے وہ محرمات مصاہرت کی بات ہو رہی ہے کہ جو سسرالی رشتوں کے اندر جو محرم بن جاتے ہیں اور اس سے پھر قیامت تک کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔